نور بٹ رہا تھا، اجالے اتر رہے تھے، صحابہ کے من روشنی سے مالا مال تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جس کی گھنی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا سفید لباس تھا۔ ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اپنے وجود کی تر و تازگی کی وجہ سے وہ مسافر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ مسافر ہوتا تو آثار سفر اس کے بدن سے ظاہر ہوتے، لگتا تھا جس طرح یہی کسی گلی سے نکل کے آیا ہے، لیکن چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب وہ حضور کی خدمت میں آیا، فَأَسَّدَ رُتْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُتْبَتَيْهِ، اور اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا، اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پہ ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، بتایا حضور نے۔ تو اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تائید کر دیتا ہے۔ پھر کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اراکین اسلام اس کو بیان کیے۔ کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ کہتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا کہ خود ہی ایک بات کہہ رہا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں من احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہو۔ تو وہ کہنے لگا ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمائے۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عمر جانتے تھے یہ شخص کون ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھا اور تمہیں تمہارا سکھانے کے لیے آیا تھا۔ جبریل نے جب امت کو دین سکھایا تو سب سے پہلے یہ بات سکھائی کہ حضور کی چوکھٹ میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے۔ دونوں کتنے بچھا کر وہ اس طرح حضور کی چوکھٹ میں ادب کے ساتھ بیٹھا، اور اس کے بعد حضور سے اس نے سوالات کیے۔ تو فرمایا یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبریل امین نے جو دین سکھایا، جو چیزیں پوچھی وہ 3 چیزیں تھیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو احسان تیسری چیز ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر تصوف کہتے ہیں، جس کو ہم طریقت کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کو درجہ احسان یا مرتبہ احسان کہا جاتا ہے، اور یہ دین کی روح ہے۔ جو لوگ طریقت کا انکار کرتے ہیں وہ دین کی روح کا انکار کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جو طریقت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح کرے کہ جس طرح تو اسے دیکھتا ہے۔ اگر یہ کیفیت مل جائے تو سبحان اللہ، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ملی تو کم از کم یہ کیفیت پر ملے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں مل جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر انسان کی زندگی میں کتنا سرور آ جائے گا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نماز کا کتنا سرور آ جائے گا اس کو۔ اور جب وہ کوئی اور نیک عمل کر رہا ہو تو اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا مالک میرے اوپر نگاہ لطف فرما رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پہلی کیفیت کے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جس رب کی عبادت کرتے ہو کیا اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت مرتضیٰ نے جواباً کہا لم اعبد ربا لم اراب، اے صاحب کبھی کبھی کی بات کیا کرتا ہے، علی تو اتنی دیر تک سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک اس کے جمال جہاں آرا سے فیضیاب نہیں ہو جاتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ کشف الباجور کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاقہ پیشی اختیار کرو اور بھوک اور پیاس برداشت کرو، ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ ہے۔ تو یہ جو مرتبہ احسان ہے جو مومن کا مقصود ہے وہ اس کو حاصل ہوگا روزہ رکھنے سے۔ اور اگر چلو کسی روزہ دار کو یہ کیفیت نہ ملے کہ وہ اپنے رب کے جمال جہاں آرا کو دیکھ لے، اس کے جلووں کو دیکھ لے،
اس کے دیدار کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اس کا دل اس کی محبت میں ایسا دل پہ کہ وہ جدھر دیکھے اسی کے جلووں کو ہی دیکھتا چلا جائے۔ اگر روزہ دار کو ایسی دولت نہ بھی نصیب ہو تو کم از کم روزہ دار کو یہ دولت تو ضرور ملے گی کہ وہ اس احساس میں ڈوب جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ گار سے بنا گار شخص بھی کڑکتے کی دوپہر میں ٹھنڈا پانی دستیاب ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی الگ سے نیچے نہیں اتارتا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا۔ تو یہ احساس اس کو آیا کہ نہ آیا؟ کاش کہ رمضان میں یہ نور جو ہم کو نصیب ہوتا ہے، یہ رمضان کا خاص نور ہے، مرتبہ احسان سے پھوٹتا ہوا یہ اجالا رمضان میں ایک گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس احساس میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ وہ اس کو اندر سمو لے اور اس کو دیکھیے کہ ایک پلت پہ رکھ لے اور اس کو سجا لے اور اس دولت کو پھر جانے نہ دے، تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، محال ہو جائے گا۔ اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا تھا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا تھا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا تھا؟ تو یہ احساس لاش کے اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ ساتویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے طلق یوسف اب آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی۔ کالا معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی، لیکن میرا خدا تو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنی ورسی، اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین، یہ اذعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے، انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں، ناممکن بنا دیتا ہے۔ اور میرے اور آپ کیا تو مولا نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق الیہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ او کما قال۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حدیث طویل ہے اور مجھے وقت کے گزرنے کا شدت سے احساس ہے، میں اپنا مقصود آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چوتھا شخص وہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، ایک روایت میں ذات و حسب و جمال، یعنی منصب اور جمال کی مالکہ تھی، یا حسب و نسب اور جمال کی مالکہ تھی، اور اس نے نوجوان کو دعوت گناہ دی۔ اب قدموں میں اسی خود بخود بچھنے کے لیے بےتاب ہے، تو جب جذبات انگڑائیاں لے رہے ہوں، جوانی چوبن پہ ہو اور آرزویں مچل رہی ہو اور اس خود قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہو، تو پھر اپنی خواہشات کو لگام کون دے گا؟ لیکن اگر کسی نے اس وقت یہ کہہ کے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کسی عورت نے اس کو دعوت گناہ دی یا کوئی مرد کسی عورت کو دعوت گناہ دینے لگا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج صبح نیل پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ پورے قہر و عظمت و جلال میں ہوگا، لوگ پہنا اٹھائے جائیں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، ندامت ان کے چہرے پر چڑھی ہوئی ہوگی، لیکن 7 اشخاص میں سے ایک شخص یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے، کہ جس نے برائی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے خوف کھاتا ہوں۔ امام یافعی نے روض الریاضین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک عورت آئی، اس کا اس جوان پہ دل آ گیا،
اس نے کپڑا ضرورت سے زیادہ خرید لیا ہے اور مال کی دکان سے کہنے لگی جوان کو میرے ساتھ بھیج دو، میری کٹھڑی باری ہے، گھر چھوڑ آئے۔ مال کی دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نے نوجوان کو ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ اس کو گھر لے گئی، اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا اور دعوت گناہ دینے لگی۔ اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن وہ ڈرتا تھا، وہ تو نہیں ڈرتی تھی۔ اس نے ہر قسم کا ڈورا پھینکا، ہر جتن کیا، ہر ہیلا آزمایا، لیکن وہ نوجوان قابو نہ چڑھا، چونکہ وہ صرف حسین ہی نہیں اللہ کا ولی بھی تھا۔ صرف اس کا چہرہ ہی روشن نہیں تھا، اس کے من میں بھی اجالے تھے، اور اس نے بڑی کوشش کی لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا تو نہیں جا سکتا۔ خیر، اس نوجوان کے دل میں آیا کہ یہ شیطان کا خطرناک روپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھنس جاؤں۔ اس نے ایک بہانہ کیا اور باتھ روم میں چلا گیا، جو پخانہ کیا اس کو اپنے بدن پہ من لیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا۔ جب اس عورت نے دیکھا اس کا نشہ حرم ہو گیا، دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مجنون ہے، یہ تو کوئی پاگل ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ میرا بدن گندا ہو گیا، میرا من تو ستھرا رہا۔ کائنات پر سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کانت سے محفوظ ہو۔ تو وہ باہر گیا اور باہر ایک چشمہ ابل رہا تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا۔ امام یافعی لکھتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ تو جو اللہ سے ڈرا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی ناز برداریاں فرماتا ہے، اس کے اوپر کتنے کرم اس کے اترتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ شخص جس نے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو یہ رمضان کا فیض ہے کہ انسان بے شمار گناہوں کے باوجود بھی ترکتی دوپہر کے اندر بھی ٹھنڈا پانی اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لاتا، وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے، غسل کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ الگ سے نیچے اتر نہ جائے، اس احساس میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا روزے کا اور کیا ثمرہ چاہیے کہ وہ جو دولت صوفیاء نے زندگیاں کھپا دی، جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے، مرتبہ احسان کو پانے کے لیے روزے دار نے سحری کھائی، ابھی جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہوا تھا کہ یہ احساس اس کے ساتھ لگ گیا، اور وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور کھانے پینے سے باز رہتا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے کا ایک ثمر اور ایک پھن یہ ہے کہ بندے کو تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا ارشاد فرمایا، وہاں ساتھ یہ بات فرمائی کہ اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ مقصد روزہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ برائیوں سے باز آ جائیں۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ